الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبت زیب مسند صدارت گل سرسبد گلشن سادات سید پروفیسر طاہر کاظمی صاحب زید مجدہ، پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری زید مجدہ، برادر گرامی پروفیسر ڈاکٹر مفتی عبدالقوی صاحب، منتظمین برادران اسلام، دو تین بنیادی باتوں کے حوالے سے جناب کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بریلویوں سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک نابغہ ہیں اور ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جب کوئی فرقہ ایسی کسی شخصیت کو جپھا ڈال دیتا ہے تو اس کی خامیاں بھی اس شخصیت کے کھاتے میں پڑ جاتی ہیں، اور یہ ظلم ہوا رد بدعات کے حوالے سے۔ جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ان سے نسبت رکھنے والا فرقہ بدعتی شمار ہوا۔ یقیناً کچھ تو خامی ہے ہمارے اندر، شاید ہم نے اعلیٰ حضرت کو جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا اس طرح دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کر پائے، اور جب خلف اپنے سلف کے مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر ہی نہ کر سکیں تو وہ خلف ناہنجار کہلاتے ہیں۔ اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو خشکی ہے مزاج کی، تحقیقی لوگوں کی تو بات اور ہے، اوورآل میں بات کر رہا ہوں، اس روش نے دنیا کو اعلیٰ حضرت سمجھنے سے دور رکھا۔ اگر لاہور میں حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو شاید اعلیٰ حضرت کی پہچان لوگوں تک نہ پہنچتی، اور یہ ظلم ہم نے خود کیا ہے۔ یعنی جو لوگ میرے جیسے لوگ جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا تلفظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکیں، وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے شخصیت پر شاید وہ داغ بن جائیں، لیکن شخصیت کا تعارف ادا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہمالیہ کی بلندی پر کھڑا ہے، اسے نیچے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک شخص تنزلی کے مقام پر کھڑا ہے، وہ ہمالیہ کی بلندیوں کو کیا جان سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی جو مختلف جہات ہیں ان میں سے میں صرف ایک جہت، اور وہ بھی شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت بر صغیر کی وہ دو نامور شخصیات ہیں کہ اگر دونوں کو آپ مائنس کرنا چاہیں
تو شاید بر صغیر میں نہ تحفظ ناموس رسالت ممکن ہوتا، نہ بیداری امت کا جذبہ پیدا ہوتا، اور ہم اب تک غلامی میں ہوتے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو اس نے اتنا زیادہ پلان کے ساتھ حملے کیے کہ وہ مسلمان اور خصوصاً اہل سنت جن کے قائد علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی شخصیات ہوں، اس نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے طبقہ کو میدان جہاد سے نکال کر میدان مناظرہ میں لا کھڑا کیا۔ یہ ظلم ہوا بر صغیر میں، اور پھر اس نقصان کا خمیازہ ہم نے بھگتا، اور 1 صدی سے زیادہ ہو گئی ہے، اور آج بھی ہمارے موضوعات اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہیں، نور ہیں کہ بشر ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہ جن کے چہرہ انور کی زیارت سے فیض یاب ہونے والا صحابی بن جائے اور ساری امت کی نیکیاں مل کر کسی کو شرف صحابیت عطا نہ کر سکیں، بلکہ گرد راہ کو بھی نہ پہنچ سکیں، اور ساری مخلوق کی ساری باتیں ایک پلڑے میں ڈال دیں اور رخ مصطفیٰ کی زیارت والی دوسرے پلڑے میں ڈالیں، کون سا پلڑا بھاری ہوگا، عبادت والا یا زیارت والا؟ کیا امتی فیصلہ کریں گے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے، حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، علم غیب رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جسے تھوڑا ملا ہے وہ نبی کے علم غیب کے اوپر کلام کرے گا۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہوا، اور پھر ایسی حالت میں جب یہ اتنے سخت حملے ہو رہے تھے، اس وقت اعلی حضرت کی شخصیت اٹھی، جہاں جہاں سے حملہ ہوا وہاں سے اس حملے کا جواب دینے کی کوشش کی، اور یہی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں انہیں تنقید کی فرصت نہیں ہوتی، اور جن کا تکیہ صرف تنقید پر ہوتا ہے انہیں کام کی توفیق نہیں ملتی۔ کاش ہم اپنے حصے کا کام کرتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ اکثریت اقلیت میں بدل دی جائے۔ تعلیمی اداروں میں جائیں، میں کسی سیکٹ کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں صوفیاء کے ماننے والے بر صغیر میں یہ بات پیش نظر رکھیں ہمیشہ، بر صغیر کے تکثیری معاشرے میں، پلورل سوسائٹی میں، جہاں ہر مذہب کے لوگ موجود تھے، وہاں صوفیاء کرام کے ماڈل سے بہترین ماڈل آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ صوفیاء کے ماننے والے اگر ہر جگہ پر ہوتے تو یہ انتہا پسندی جنم ہی نہ لیتی۔ خانقاہیں اپنا کردار ادا کرتی تو یہ 80,000 لوگوں کی قربانی ہمیں نہ دینی پڑتی۔ آج تصوف کو، صوفیاء کی تعلیمات کو سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، انہیں یونیورسٹیوں میں پڑھانا دشوار ہو رہا ہے۔ جب یہ سارے ظلم ہوئے، شاید ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکے، یہ صرف ایک آئینہ میں عرض کر رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، اور ہم سارے اس کو دیکھیں، یونیورسٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہمارا حال وہاں پر کیا ہے، جہاں آپ اعلیٰ حضرت کی نعت بھی نہ پڑھ سکیں، ہم سے پوچھا تو جائے گا نا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت اور علامہ اقبال کے جو فکری اشتراکات ہیں اس پر پھر کسی وقت بات کروں گا۔ آج شعر کے حوالے سے جو مشابہتیں ہیں علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت میں، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند چیزیں۔ فکری مشترکات کی میں نے بات کی تو ایک بات ذہن میں رہے کہ فراست مومنانہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی،
ایک طرف اعلیٰ حضرت تحریک ترک موالات کی مخالفت کرتے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت کی فکر درست تھی، اور جب لوگ اپنی جائیداد بیچ کر افغانستان گئے اور وہاں داخل نہ ہونے دیا گیا، ہندو یہی چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر قابض ہو گئے اور مسلمان رسوائی میں چلے گئے۔ اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ بالکل اسی طرح علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد دیا، اور ان کی فراست مومنانہ نے جو دیکھا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور وقت نے اسے ثابت کر دیا۔ میں گفتگو میں موازنے سے پہلے تھوڑا سا اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جو رنگ تغزل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، لگتا نہیں ہے کہ 1000 کتابوں کا مصنف، اور پھر اس کے ذوق میں اتنی لطافت، کثرت مطالعہ تو آدمی کو خوش کر دیتی ہے، اور وہ کسی سے بات کرنے سے بھی وہ گھبراتا ہے، سامنا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا نابغہ۔ اور جب شعر کہتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور ذوق رکھنے والا انسان نہیں ہے۔ مثلاً ایک نعت کے شعر دیکھیں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی ایک شناخت تیری رہ گزر کی ہے، ادنا سی ایک شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اور سبحان اللہ، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ یہ سیدھی نظر کیا ہے؟ سیدھی نظر تو محبوب کے معمول کی بات ہوتی ہے، قیامت تو اس وقت اترتی ہے جب محبوب ادا سے ترچھی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ ہوا۔ محبوب حجازی نے دیکھا، نماز کے دوران دیکھا، اور رب نے نماز کے دوران ہی جبریل امین بھیجے۔ اتنا بھی توقف نہیں ہوا کہ نماز مکمل ہو جائے پھر وہی اترے، نہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کے رخ زیبا کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہی رب ہے جو فرماتا ہے انک بِأَعْیُنِنَا، محبوب آپ تو ہماری نگاہوں میں بستے ہیں، قرآن ہے یہ جناب۔ اب یہ ذوق اور اعلیٰ حضرت نے کیسے لیا آپ دیکھیں، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، اب نگاہ اٹھی ہے، نگاہ ناز اٹھی ہے۔ وہ کہا تھا نا ساغر نے، متاع کوثر و زمزم کے پیمانے تیری آنکھیں، فرشتوں کو بنا دیتی ہیں دیوانے تیری آنکھیں، اور جہان رنگ و بو الجھا ہوا ہے ان کے ڈوروں میں، لگی ہیں کاکل تقدیر کو سلجھانے تیری آنکھیں، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ یہ حسرت کا وہ شعر، ایک ناوک نے تیری مژگاں کے، ناوک کہتے ہیں نگاہ سے تیر کو کہتے ہیں، ایک ناوک نے تیری مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا، طائر سدرہ تک شکار کیا، یہ نگاہ ناز ہے۔ رب نے تو اتنا بھی توقف نہیں فرمایا کہ نماز مکمل ہو جائے، نماز تو رب کی پڑھی جا رہی ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ علماء سے پوچھیں جو عربی کا ذوق رکھتا ہے، قبلہ موصوف ہے قبلۃً ترضاها، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں گے یا بیت المقدس قبلہ بنے گا، بلکہ قبلہ کی تعیین رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی، اور رب فرمانا چاہتا ہے حبیب نہ بیت المقدس پر منحصر رکھا ہم نے، نہ بیت اللہ پر منحصر رکھا،
آپ جس سمت بھی رخ زیبا پھیر دیں گے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے. اور یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جناب. اور یہ بات پیش نظر رہے، کعبہ قبلہ بننے کے لیے رسول اللہ کی نگاہ کرم کا محتاج ہے، حضور قبلہ کے محتاج نہیں ہے. اور یہی وہ مقام ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. حضرت صدیقہ کائنات صدیق اکبر کی لخت جگر کا تبصرہ سنیں، ما ارا ربا کا اللہ یسارع فی ہوا کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے عجیب منظر دیکھتی ہوں کہ آپ کے قلب انور کے کسی گوشے میں کوئی خواہش انگڑائی لیتی ہے اور آپ کا رب اسے جلدی جلدی پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اور یہ اس کی تحویل قبلہ، اس کی بہترین مثال ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کیا معنویت ہے، کیا حسن ہے، کیا لطافت ہے. تو اب وہ شعر پڑھیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ تو معمول کی بات ہے. لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. بتایا تو اسے جاتا ہے نا جسے علم نہ ہو. اور یہاں پر مجھے علامہ کا وہ شعر آ رہا ہے، وہ آگے میں نے پڑھنا تھا، ادھر ہی میں پڑھ دیتا ہوں. علامہ نے بہت خوب لکھا ہے اس حوالے سے. اے فروغت صبح آثار و ظہور، اے وہ ذات جس کا نور ہر آنے والے زمانے، عصر اور دہر کے اجالے کا سبب ہے. اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بے نندہ اے ما فی صدور. اللہ نے آپ کو وہ نگاہ نبوت عطا کی ہے کہ دلوں میں چھپے ہوئے جذبات سے بھی آپ آگاہ ہو جاتے ہیں. یہ علامہ کا عقیدہ ہے اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے بھی کہی ہے. خیر یہ جب موازنہ ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی. ایک اور شعر اس حوالے سے علامہ نے جو کہا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہ ترجمہ ہے حضرت حسان ابن ثابت کے شعر کا. خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ترجمہ ہے اور اس کا. اور دلچسپ بات کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے آگے جا کر حضرت حسان ابن ثابت سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک جو مدحت سرائی ہو رہی ہے، ترجمانی کرتے ہوئے اپنی کم آئیگی کا کس طرح اعتراف کیا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی، متناہی ہونا عیب ہے. اور میرے آقا آپ کے وصف تناہی کے عیب سے بری ہے، پاک ہے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ممکن ہی نہیں. کیوں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی وقت بات ہوگی. تعریف تو حسن کی ہوتی ہے نا. حسن محدود ہوگا تو تعریف بھی، حسن کی ایک جہت ہوگی تو تعریف کی بھی. اور اگر حسن کی کوئی حد نہیں ہوگی تو پھر تعریف کی بھی کوئی حد. اسی لیے تو رب نے نام ہی محمد رکھا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کتاب میں سب سے زیادہ تعریف ہے اس کا نام ہی قرآن ہے، جسے بار بار پڑھا جائے تو پھر تعریف تو ہوگی نا. اور ادھر حسن کتنا ہے. اعظم چشتی نے ہماری ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. یا رنگ تغزل دیکھنا ہو تو پھر یہ نعت پڑھیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کیا خوبصورت رنگ ہے اور کیا تغزل ہے. اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو یہ ذوق کی بات ہے.
شروع میں نے کر دی، شاہ صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب سے ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے، اور ان کے استاذ گرامی کے حوالے سے بھی۔ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح علامہ اقبال نے اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح بیان کیا، وہ انہی کا مقام ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اب یہ سارے کے سارے وہ شعر جو میں نے پڑھا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، اب یہاں رک کر علامہ نے جو بیان کیا اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ مقام مصطفیٰ تو مسلمان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماز نام مصطفیٰ است۔ طور موج از غبار خانہ اش، کوہ طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی دہلیز سے اٹھنے والے غبار کا ایک جلوہ ہے طور۔ کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، جن کا گھر کعبۃ اللہ کے لیے بھی بیت الحرم کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا خوبصورت خیال ہے۔ کم تر از آنے ز اوقاتش ابد، کاسب افزائش از ذاتش ابد۔ کیا خوبصورت بات کی، سبحان اللہ، کہ ابد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے اوقات ہیں، ان اوقات کے ایک لمحہ، ان اوقات کے لمحات میں سے ایک ادنا لمحہ ہے، ایک ادنا لمحہ۔ اور کاسب افزائش از ذاتش ابد، اور ابد جو ہے وہ در مصطفیٰ کی دہلیز کی خیرات لیتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہی امر ہوتا ہے، جو ان سے پھر جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ ابدیت حضور کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے، اور یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ کہا، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، شرع کا البتہ ہے جذبہ مجھ کو۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے، اعلیٰ حضرت نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں شاعر ہوں، اور ہم نے انہیں شاعر بنا کر رکھ دیا۔ یہ اشتراک، علامہ بھی یہی فریاد کرتے ہیں، من اے میر امم داد از تو خواہم، مرا یاراں غزل خانے شمردند۔ اے میر امم، میں آپ کی بارگاہ میں فریاد لا رہا ہوں، مجھے دوستوں نے شاعر سمجھ لیا ہے۔ اب یہ دونوں طرف پہلو ہے، یہ اشتراک ہے۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جا رہی تھی، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، جس میں شعر سنا ہے۔ علامہ اقبال اس محفل میں موجود تھے، یہ نوادر اقبال میں یہ روایت ملتی ہے۔ تو ارتجالاً اس وقت انہوں نے دو شعر کہے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ ہاں سبحان اللہ۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اور پھر تھوڑا سا اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ استغاثہ، فریاد حضور کی بارگاہ میں کرنا، اعلیٰ حضرت نے کی مختلف مقامات پر، اور علامہ نے بھی کی۔ مثلا غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ کیا خوبصورت استغاثہ ہے، کیا نیاز مندی ہے۔ بالکل اسی طرح کا استغاثہ علامہ کا مسلمان فقیر کج کلا ہے۔ وہ مسلمان جو بادشاہوں جیسی شان رکھتا تھا، رمید از سینہ او سوز آہے، آج آہوں کا سوز اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہے۔ دلش نالد چرا نالد نہ داند، اس کا دل تڑپتا تو ہے لیکن خبر نہیں کس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ،
یہ مختلف مقامات پر یہ پہلو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت میں جو پہلو نہایت دلچسپ ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر جس طریقے سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت نے بیان کی، اور پھر علامہ اقبال نے بیان کی، اور پھر مقام ابدیت کو اور وحدت الوجودی کیفیات کو جس طرح اجاگر کیا، وہ میں اشعار پڑھ کے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، سبحان اللہ، تاکہ آپ بھی ذوق اٹھائیں۔ اور بڑے خوبصورت اشعار ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ مثلاً خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ اب یہاں رک کر میں علامہ کی وہ ربائی پڑھنا چاہوں گا، اور کیا خوب رنگ ہے، اور یہ پورے کا پورا پس منظر ہے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ ہوا یہ تھا کہ علامہ اقبال نے مختلف شخصیات سے مختلف سوالات کیے۔ جاوید نامہ میں مختلف ارواح سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلے غالب کی روح سے ہوتی ہے، پھر کچھ سوالات اٹھاتے ہیں، پھر تسلی نہیں ہوتی، تڑپتے ہیں اقبال ماہی بے آب کی طرح، تو منصور حلاج کی روح متوجہ ہوتی ہے، اور یہ عجب رنگ ہے، عجب کیفیت ہے۔ سوال کیا غالب سے، غالب کی روح سے اقبال نے کہ جناب غالب، اللہ نے آپ کو اعجاز سخن عطا کیا ہے، ذرا مجھے بتائیں، صد جہاں پیدا دری نیلی فضاست، ہر جہاں را اولیاء و انبیاست۔ اللہ نے سینکڑوں جہان بنائے ہیں، کیا ہر جہان کے لیے علیحدہ علیحدہ نبوت اور ولایت کا سلسلہ ہے؟ یہ جو برِ صغیر میں فتنہ اٹھا تھا، اگر خدا چاہے تو سینکڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، امتناع نظیر اور امکان نظیر۔ اور یہ جو مثنوی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی نے مرزا غالب سے لکھوائی تھی، یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم بھول گئے۔ تو جب سوال کیا تو غالب نے جواب دیا، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود۔ یہ سوال کہ ہر جہان کے لیے، ہر دنیا کے لیے علیحدہ علیحدہ نبی اور ولی ہوگا، سنو، جہاں جہاں بھی کسی عالم کا وجود ہوگا وہاں وہاں رحمت للعالمین کا جلوہ بھی موجود ہوگا۔ یہ عقائد ہیں جناب ہمارے۔ پھر سوال کرتے ہیں، ابھی بات کھلی نہیں ہے جناب غالب، اسے مزید کھولیں۔ غالب نے اتنا کہہ کر معذرت کی اور کہا، اس سے زیادہ اگر میں نے کیا تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اور کیا خوب کہا غالب نے، خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی، ان کے مقدر سنوارے، ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا، یہ سب اس کے کرم کی ابتدا ہے۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتداست، رحمت للعالمین انتہاست۔ اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرما کے رب نے اپنے کرم کی انتہا کر دی۔ اور پھر اقبال پھر پوچھنا چاہتے ہیں، غالب معذرت کر لیتے ہیں، اس وقت وہ حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے حوالے سے پوچھنا چاہتے تھے۔ منصور حلاج کی روح متوجہ ہوئی اور اقبال کو یہ فلسفہ سمجھایا۔ اقبال سن، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو۔ یہ منصور حلاج کے خیال ہے جو اقبال نے بیان کیا۔ منصور حلاج کی روح کہتی ہے، اقبال یہ جو عالم رنگ و بو میں جہاں کہیں بھی تجھے زندگی نظر آئے، نور نظر آئے، حرکت نظر آئے، یاد رکھ، یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ یا تو اسے نور مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا حصہ مل چکا ہے یا پھر انتظار میں ہے۔
اگر سورج نکل کر روشنی بانٹ رہا ہے، چاند طلوع ہو کر چاندنی بکھیر رہا ہے، ستارے نکل کر نور کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، کلی چٹک کر پھول بن چکی ہے، پھول مہک کر مشام جہاں کو معطر کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ انہیں نور مصطفیٰ سے خیرات مل چکی ہے۔ اور اگر سورج نکلا نہیں ہے، روشنی پھیلی نہیں، چاند طلوع نہیں ہوا، چاندنی بٹی نہیں، ستارے نکلے نہیں، نور کی خیرات تقسیم نہیں ہوئی، کلیاں چٹکی نہیں، پھول مہکے نہیں، مشام جہاں معطر نہیں ہوئے، زندگی کی نبض نہیں چلی، اس کا مطلب ہے ابھی انہیں نور مصطفیٰ سے حصہ نصیب ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اور یہی بات اقبال ایک اور مقام پر بھی کہتی ہیں، اسے میں روک رہا ہوں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ۔ تو یہ اب پھر اس شعر کو میں پڑھ رہا ہوں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج بچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، دہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اب یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد میں کچھ اشعار چھوڑ رہا ہوں، یہ دلچسپ بات ہے اور یہیں پر گفتگو کا اختتام کریں گے۔ اب مقام ابدیت ہے کیا اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھ تو نہیں سکتے، جو بزرگوں نے واضح کرنے کی کوشش کی اسے دیکھیں۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ اللہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ مقام مصطفیٰ عقل کے بس کا روگ ہی نہیں ہے جناب۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اور جو سر عقل و دانش کا جو سر حضور کی بارگاہ میں جھک گیا، وہی صدیق اکبر بنا، وہی فاروق اعظم بنا، وہی رومی بنا، وہ رازی بنا، وہ غزالی بنا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیہم تقاضے آنا ادن ملی، ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب یہ رنگ اقبال نے جو بیان کیا، سبحان اللہ، ایمان افروز، یہ وہی بات چل رہی ہے کہ منصور حلاج سے پوچھتے ہیں، پھر مزید سوال کرتے ہیں، اسے مزید کھولا جائے، مقام عبدہ ہے کیا؟ تو اب منصور حلاج جواب دیتے ہیں، پیشے او گیتی جبی فرسوداست۔ اقبال تو مقام مصطفیٰ، مقام عبدیت کا خواں ہے، میں بتاتا ہوں تجھے کہ ان کے سامنے پوری کائنات وجود سر جھکائے ہوئے ادب سے۔ پیشے او گیتی جبی فرسوداست، خیش را خود عبدہ فرمودہ است، لیکن عاجزی اتنی ہے، آپ یہی کہتے رہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، عاجزی کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے، آگے سنیں، عبدہ از فہم تو بالا ترست، عبدہ کا مقام تیری عقل سے ماورا ہے، ذاک او ہم آدم و ہم جوہر است، اس لیے کہ عبدہ آدم بھی ہے اور آدم کی اصل بھی ہے، جوہر بھی ہے۔ آگے سنیں، جوہر او نئے عرب نئے آجم است، آدم است و حمز آدم اقدم است، حضور کی جو اصل ہے نا، نہ وہ عربی ہے نہ وہ اجمی ہے، آدم ہیں
لیکن آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں. سبحان اللہ. عبدہ صورت گرے تقدیر ہا. عبدہ جو ہے تقدیر کو صورت جو نصیب ہوتی ہے وہ عبدہ کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے. اندرو ویرانہا تعمیرہا. اور عبدہ کی وجہ سے ویرانوں کے اندر تعمیر آتی ہے. آگے سنیں. عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار او منتظر. معروف شعر ہے, اس کی میں وضاحت نہیں کرتا. آگے سنیں. عبدہ دہرست. عبدہ ہی دہر ہے. و دہر از عبدہوست. اور دہر جو ہے زمانہ وہ عبدہ سے خیرات لیتا ہے. ما ہما رنگیمو او بے رنگ و بوست. یہ ہمارے رنگ ہیں, نسلیں ہیں, قبیلے ہیں, وہ رنگ و بو سے ماورا ذات ہے. آگے سنیں. عبدہ با ابتدا بے انتہاست. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے جو اعلیٰ حضرت نے جیسے نبھایا. کہتے ہیں کہ عبدہ جو ہے اس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے. رب تو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے نا. عبدہ کی ابتدا ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. عبدہ را صبح و شام ما کجاست. عبدہ کے لیے ہماری صبح اور شامیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. علامہ اقبال کا جملہ ہے شعور نبوت کے سامنے ماضی حال اور مستقبل ایک ہوتے ہیں. وہاں نہ ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے, حال ہی حال ہوتا ہے. قصد اب یہ اختتام ہے جی. قصد سر عبدہ آگاہ نیست. عبدہ کے راز سے اقبال کوئی آگاہ نہیں ہو سکا. عبدہ جو سر الا اللہ نیست. عبدہ جو ہے وہ الا اللہ کے راز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے سنیں. لا الہ تیغ و دمے عبدہ. اقبال سن. لا الہ تلوار ہے اور اس تلوار کی دھار عبدہ ہے. فاش تر خواہی بگو ہو عبدہ. اگر اس سے زیادہ پھر کہلوانا چاہتا ہے تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو عبدہ ہے. اب یہ گماں سے گزرنے والے ہاں, یہ وہ والی کیفیت ہے. تو دوستان گرامی مرتبت جو اس مختصر وقت میں باتیں کی جا سکتی تھیں میں نے جناب کی خدمت میں پیش کی ہیں, لیکن اس میں کافی سارے پہلو ہیں. یہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. جو اشتراک ہے اس حوالے سے علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت کا, اس پر بہت کام ہوا ہے. سیاسی فکر کے حوالے سے بھی ہوا ہے. اب یہ شعر کے حوالے سے جو چند باتیں میں نے کی ہیں اسے ایک مقالے کی شکل دیں گے انشاءاللہ. کچھ بنا ہے, کچھ مزید بنائیں گے. پھر اعتقادی اشتراکات, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب مثلاً جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے علم کے حوالے سے, بالکل وہی باتیں اقبال کرتے ہیں. مثلاً تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب. میرے آقا میرے گزشتہ روز و شب, میرا سارا ماضی آپ کی نگاہ نبوت میں ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. تو اس طرح کے معاملات ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ پھر وقت ملا تو اس کو ہم عرض کریں گے. لیکن بہرحال میں جہاں اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں انہی پر میں ختم کرتا ہوں. بے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے, حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وما علیہ الا اللہ.